بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول، حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 263 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت تطبیقات سے لے کر وَنُلَاحِظُ عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، حکم معلق، یعنی ایک ہے حکم منجز یا منجز، دوسرا ہے حکم معلق۔ اس کو استصحاب کرنے کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا حکم معلق کو استصحاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، پھر حکم معلق کو استصحاب کرنے کے بارے میں 3 اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں سے اعتراض اول کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا، پھر اس اعتراض اول کے جوابات دیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تطبیقات، چھٹی بحث استصحاب کے ذیل میں تطبیقات ہے۔ جب ثابت ہو گیا ہمارے لیے کہ استصحاب حجت ہے، استصحاب کے اوپر دلیل قائم ہے، تو اب بیان کرتے ہیں ان موارد اور مقامات کو جہاں پہ استصحاب کو جاری کرنا علماء کے درمیان میں مورد اختلاف رہا ہے۔ الاول، ان میں سے سب سے پہلے تطبیقی مسئلہ ہے استصحاب الحکم المعلق، حکم معلق کو استصحاب کرنا۔ طلاب عزیز، حکم معلق حکم منجز کے مقابلے میں ہے۔ حکم معلق یعنی وہ حکم جو ان شرطیہ کے ساتھ، یا ہماری اردو زبان میں اگر کے ساتھ آئے تو اس کو یہ حکم معلق کہلاتا ہے۔ مثلا یوں جو مثال کتاب میں دی گئی ہے، اگر عصیر عنبی غلیان پیدا کرے گا تو حرام ہے، اس طرح سے۔ یا یوں ہے کہ اگر فرض کریں کوئی حلال جانور کا گوشت و پوست عذرہ انسانی سے بنا ہو، اگر عذرہ انسانی سے بنا ہو تو حرام ہے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے حکم معلق، یعنی جو ان شرطیہ کے ساتھ ہو۔ برخلاف حکم منجز، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عصیر عنبی گلیان شدہ حرام ہے۔ یہ اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی بھی اس میں ان شرطیہ کا لفظ یا تعبیر نہیں آئی۔ فرماتے ہیں قد نحرز کون الحکم منوطا فی مقام جعلہ بخصوصیتین، بس اوقات ہم محرز کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ایک حکم ہے، لیکن مقام جعل، مقام انشاء میں، مقام تشریع حکم میں وہ حکم منوطا مشروط ہے، اس کے لیے شرط کی گئی ہے بخصوصیتین، 2 خصوصیات۔ ٹھیک، اب مثال جو آگے پیش کر رہے ہیں اس مثال میں آئے گی، وضاحت آئے گی۔ وَهُنَاكَ خصوصیت ثالثۃ، یعنی مقام جعل میں ایک 2 خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہے، 2 خصوصیات کے ساتھ اس حکم کو واضح کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک اور تیسری خصوصیت بھی موجود ہے اس کے لیے، يحتمل دخلها في الحکم ايضا، اس کے بارے میں یہ بھی احتمال دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی خاصیت اس چیز کی اس کے حکم کے اندر دخالت رکھتی ہو۔ وفي هذه الحالة يمكن ان نفترض، اس صورت میں ہمارے لیے ممکن ہے فرض کرنا کہ ان احدى تلك الخصوصیتین معلومۃ الثبوت، 2 خصوصیت جو تھی مقام جعل میں تھی، ان میں سے ایک تو بالکل واضح ہے کہ وہ ہے، والثانیۃ معلومۃ الانتفاء یا معلوم الانتفاء، دوسری کیا ہے اس کا یعنی واضح ہے کہ وہ نہیں ہے۔ واما الخصوصیۃ الثالثۃ المحتمل دخلها فهي ثابت، اچھا وہ خاصیت جو تیسری خاصیت کہلاتی ہے، اور یہ بھی اس کے بارے میں احتمال ہے کہ مقام جعل میں ہو سکتا ہے وہ بھی دخالت رکھتی ہے حکم کے اندر، وہ ثابت ہے۔ ٹھیک،
یہ وہذا الافتراض ہو، یہ جو کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان الحکم لیس فعلیا، یعنی حکم منجز نہیں، فعلی نہیں ہے، منجز نہیں، ولکنہ یعلم بثبوتہ علی تقدیر الوجود الخصوصیت الثانیۃ، لیکن یہ جانا جا سکتا ہے، یہ جانا جائے گا کہ حکم ثابت ہے اس فرض کی بنا پہ جب دوسری خاصیت اس کی موجود ہو، بس فالمعلوم هو الحکم المعلق والقضیۃ الشرطیۃ، بس جو چیز معلوم ہے وہ حکم معلق ہے، معلق یعنی کیا؟ یعنی وہ قضیہ جو شرطیہ ہو، یعنی جو ان شرطیہ کے ساتھ ہو، یعنی جو کسی قید و خصوصیت کے ساتھ مربوط ہو۔ فَإِذَا افترضنا ان الخصوصیت الثانیۃ وجدت بعد ذلك، اگر ہم فرض کرتے ہیں دوسری خاصیت اس کے بعد کہ موجود ہے، اس کو ہم نے فرض کر لیا، ولیکن بعد ان زالت الخصوصیت الثالثۃ، لیکن جو ثالثہ تیسری خصوصیت ہے اس کے زائل ہونے کے بعد حاصل شک فی بقاء تلک القضیۃ الشرطیۃ، اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ قضیہ شرطیہ وہ حکم معلق باقی ہے یا نہیں، کیوں؟ لاحتمال دخل الخصوصیت الثالثۃ فی الحکم، کیونکہ ممکن ہے وہ جو تیسری خاصیت ہے اس کے دخالت کا حکم کے اندر اس کے دخالت کا احتمال پایا جاتا ہے۔ وَهُنَا تَأْتِي الْحَاجَةُ الْبَحْثِ عَنْ إِمْكَانِ اسْتِصْحَابِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ، یہ تھا ایک صورت مسئلہ، یعنی حکم معلق کی وضاحت۔ اب یہاں پہ ایک اور بحث کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر آتی ہے ضرورت اس بحث کی، کیا حکم معلق کو استصحاب کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ ٹھیک، ومثال ذالک، مثال یوں ہے اس کی، البتہ جس طریقے سے گزارش کی گئی کہ اختلافی ہے، لیکن اکثر کا نظریہ کیا ہے کہ استصحاب حکم معلق درست نہیں ہے۔ مثال کیا؟ حرمت العصیر العنبی المنوطۃ بالعنب والغلیان، اصل میں عصیر عنبی کا حرام ہونا حرام ہے، عصیر عنبی، البتہ حرمت المنوطۃ صفت حرمت ہے، یہ ایک اس میں دو شرط پائی جائیں، ایک عنب ہو عصیر، ٹھیک ہے، اور دوسرا غلیان ہو اس میں شدت آئے، وَيَحْتَمِلُ الدَّخْلُ رطوبت۔ اچھا، اب یہ کہ آیا اس کا خشک ہونا ضروری ہے یا اس کا رطوبت اور اس کا فرض کریں کہ عدم میں خشک ہونا ضروری ہے، اور یحتمل الدخل رطوبت، احتمال زیادہ ہو سکتا ہے رطوبت خصوصیت دخالت رکھتی ہو، وعدم الجفاف فیہا، یار خشک نہ ہونے کی، رطوبت یعنی خشک نہ ہونے کی۔ فَإِذَا جَفَّ الْعِنَبُ ثُمَّ غَلَا، اگر عنب خشک ہو جاتا ہے، ثم غلا، پھر گلیان پیدا کرتے اس میں جوش آتا ہے، فرض کریں کہ حرارت کی وجہ سے، تو کان موردا لاستصحاب الحرمت المعلقۃ الغلیان، تو یہ مقام اس کا ہو جائے گا کہ ہم اس حرمت معلقہ کو استصحاب کر سکیں گلیان کے اوپر، یعنی جب شدت آئی اس میں کسی گرمائش کی بنا پہ، تو یہ اب چونکہ غلیان اس کے اندر آیا ہے، وہ صفت پائی گئی ہے، لہذا حرام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد وجہ یا وجہ الى هذا الاستصحاب ثلاثه اعتراضات، یہ استصحاب یعنی حکم معلق کو استصحاب کرنے کے بارے میں 3 اعتراضات متوجہ کیے گئے، بیان کیے گئے ہیں، یعنی نہیں ہو سکتا۔ الاعتراض الاول، پہلا اعتراض یہ ہے کہ ان ارکان الاستصحاب غیر تامۃ، کہ ارکان استصحاب تام نہیں ہیں، آپ جب حکم معلق کا استصحاب کر رہے ہیں تو ارکان استصحاب مکمل نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ غور فرمائے اللہ عزیز، اس کی 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 احتمالات ہیں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں یہاں پہ، لیکن ہر رکن کے، ہر احتمال کے اندر کوئی نہ کوئی رکن فاقد ہے جس کی وجہ سے استصحاب ہم جاری نہیں کر سکتے ارکان 4 میں سے۔ ٹھیک، انہوں نے پہلا یہ لأن الجعل، پہلا احتمال یہ لأن الجعل لا شک فی بقاہ، پہلا ہے کہ استصحاب بقاء جعل و تشریع، ٹھیک، اس کو آپ کرتے ہیں۔ مثلا حرمت کو جعل کرنا شرب عنب کے لیے، یعنی عنب کو پینے کے لیے،
آپ حرمت کو جعل کیے شرب عنب کے لیے، لیکن کس کے شرط کے ساتھ؟ جب غلیان کا پیدا ہونا ثابت ہو جائے، یعنی ثابت ہو جائے کہ جب اس میں غلیان اور شدت آئی ہے اور ابھی اس کے بقا میں شک ہو. ٹھیک، یہ یعنی مقام جعل میں. فرماتے ہیں یہ باطل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تشریع و جعل کے بقا کا یقین ہے. ٹھیک، یعنی اس کے بقا میں شک نہیں ہے، بلکہ بقا میں یقین ہے. تشریع کے بقا میں یقین ہے اور اس کے نسخ ہونے کا احتمال ہی نہیں پایا جاتا. لہذا استصراف کا جو دوسرا رکن ہے شک در بقا، وہ رکن جہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. جب موجود ہی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. تیسرا احتمال والمجعول لا یقین بالحدوث. مرحلہ مجعول یعنی یہ مرحلہ مجعول یعنی استصاب مجعول، یعنی استصاب حرمت فعلیہ. مرحلہ مجعول یعنی حکم کا مرحلہ فعلیت جو عنب کے لیے ثابت ہے، یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ حرمت فعلیہ سابقاً ثابت نہیں. ٹھیک، یعنی غلیان سے پہلے، تاکہ استصاب کیا جا سکے. چونکہ مفروض یہ ہے کہ سابقاً عنب نے غلیان پیدا نہیں کیا تاکہ اس کے لیے حرمت فعلیہ کو ثابت کیا جا سکے. لہذا اس میں رکن اول یعنی یقین بالحدوث موجود نہیں ہے، فاقد ہے. کیونکہ مفروض یہی ہے کہ حرمت کی حالت سابقہ کا یقین نہیں ہے، لہذا حرمت کے نہ ہونے کا یقین ہے. تیسرا احتمال والحرمت علی قضیہ نهج القضیۃ شرطیت امر منتدع عن جعل الحرمت علی موضوعها. حرمت معلقہ اس کو کہا جاتا ہے حرمت معلقہ، یعنی جو کسی شرط پر موقوف ہو، یہ حرمت معلقہ کا استصاب کیا جائے. یہ تیسرا احتمال. مثلا یوں کہا جائے کہ عنب کے لیے حرمت ثابت ہے اگر غلیان پیدا کرے، جبکہ ہم استصاب کر رہے ہیں حرمت معلقہ کو. یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ حرمت معلقہ شارع کی جانب سے جعل شدہ مسئلہ نہیں ہے تاکہ شارع ہمیں اس کے بارے میں پابند بنائے، بلکہ حکم عقل ہے، عقل انتزاع کرتی ہے. حرمت جو قضیہ شرطیہ کی روش پر ہے، یہ حرمت ایک انتزاعی مسئلہ ہے جس کو انتزاع کیا گیا ہے اس حرمت کو جعل کرنے سے اس کے اپنے موضوع پر، یعنی حرمت کا اپنا جو موضوع ہے عنب جب غلیان پیدا کرے، المقدرۃ الوجود یعنی جس کے وجود کو فرض کیا گیا اگر غلیان پیدا کرے والا اثر لتعبد بہا. اور یہاں پہ اس کا اثر عملی موجود ہی نہیں ہے کہ ہمیں مولا یا شارع مقدس اس کے بارے میں پابند بنائے. من اجل هذا الاعتذار بنت مدرسۃ المحقق النائلی نائنی علی عدم جریان الاستصحاب فی الحکم المعلق. شہید صدر فرماتے ہیں اس اعتراض کی وجہ سے مدرسہ محقق نائنی کی بنا اس پر ہے کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا حکم معلق میں. یہ ایک پہلا اعتراض تھا. یعنی یہ تین اسباب، تین احتمالات تھے، تینوں احتمالات میں کوئی نہ کوئی رکن فاقد ہے. ٹھیک، وقت یجاب علی ذلک بجواب ہے. یہ جو پہلا اعتراض بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں. یعنی دو جوابات کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استصحاب در حکم معلق جاری ہو سکتا ہے. احدہما، پہلا یہ ہے کہ انا نستصحب سببیت الغلیان للحرمت. ہم استصحاب حرمت کو نہیں کر رہے بلکہ غلیان کے سبب کو استصحاب کر رہے ہیں جو حرمت کے لیے ہے. یعنی حرمت کے لیے جو غلیان کا سبب ہے اس کو، اچھا وہ کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب حکم وضعی، حکم تکلیفی نہیں، حکم وضعی فعلی، وہ منجز بھی ہے، معلوم حدوثا یعنی جس کے بارے میں حالت سابقہ بھی ہے، وہ مشکوک بقان اور شک در لاحق بھی ہے. ٹھیک، بقا کے لحاظ سے وہ مشکوک بھی ہے. لہذا شرائط تو موجود ہیں، جب شرائط موجود ہیں ہم اس کو استصحاب کر سکتے ہیں. ورد علی ھذا الجواب، اس پہلے جواب کا رد کیا بیان کیا گیا یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ انه ان اريد باستصحاب سببیت، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم استصحاب سببیت غلیان کو کریں گے. سببیت کو استصحاب کرنے سے اگر ارادہ یہ کیا گیا کہ اثبات الحرمت فعلان، کہ آپ حرمت کو بالفعل ثابت کرتے ہیں، تو فهو غیر ممکن، یہ ممکن نہیں.
یعنی حرمت کے ثابت ہونے کو اگر کہتے ہیں حرمت بالفعل ثابت ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن الحرمت لیست من الآثار الشرعیت لسببیت، چونکہ حرمت سببیت کے آثار شرعیہ میں سے نہیں ہے، بل من الآثار الشرعیت لذات سبب الذی، بلکہ حرمت ان آثار شرعی میں سے جو خود ذات سبب کے لیے ہے. الذی، وہ سبب رتب الشارع علیہ الحرمت، جس کے اوپر شارع نے حرمت کو موقوف بنایا ہے، جس کے اوپر شارع نے حرمت کو رکھا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ بِذَالِكَ، ذالک یعنی استصحاب سبب سے اگر مراد ہے کہ الاقتصار علی التعبد بالسببیت، اکتفا کیا جائے کہ سببیت پر تعبد کیا جائے تو فولغن، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزیت بل معذر، چونکہ سببیت اپنے عنوان سے کی بنا پہ نہ منجزیت کی صلاحیت رکھتی ہے نہ معذریت کی. لہذا آپ کا یہ کہ ہم سببیت غلیان کو اسراف کریں گے درست نہیں ہے. والجواب الاخر، اعتراض اول کا دوسرا جواب، لمدرسۃ المحقق العراقی، یہ جواب جو ہے محقق عراقی کی جانب سے، یقول فرماتے ان الاعتراض المذکور، یہ جو اعتراض اول بیان کیا گیا مذکور اعتراض، یقوم، اس کی یہ قائم ہے علی اساس ہے، اس بنا کہ ان المجعول لا یکون فعلیا، یعنی اس کے بنا مجعول فعلی نہیں ہے. کیوں فعلی نہیں ہے؟ اچھا جب فعلی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حالت سابقہ یقینی نہیں ہے. لا فعلی نے مجعول ثابت نہیں ہو سکتا الا بوجود تمام اجزاء الموضوع خارجاً، جب ہاں تب فعلی ہو سکتا ہے جب خارج میں اس کے موضوع کے، یعنی جس کے اوپر مجعول آ رہا ہے، مجعول کا جو موضوع ہے اس کے موضوع کے تمام اجزاء موجود ہوں. تو فإنه لازم، جب تمام اجزاء موضوع کے موجود ہیں تو يتعذر استصحاب المجعول فی المقام. ہاں پھر اس صورت میں استصحاب مشکل ہے مجعول کا، اذ چونکہ لم یصبح فعلیا لیستصحب، چونکہ یہاں پہ منجزیت پیدا نہیں کرتا تاکہ صاف کیا جا سکے. ولكن صحیح ان المجعول ثابت بثبوت الجعل، لیکن صحیح نظر یہ کہ مجعول ثابت ہے، ہو جاتا ہے جعل کے ثابت ہونے، یعنی جب جعل ثابت ہے تشریح ثابت ہوتی ہے تو مجعول بھی ثابت ہے. ایک نمبر ولأنه منوط بالوجود اللحاظی للموضوع، چونکہ مجعول مشروط ہے وجود لحاظی کے ذریعے سے، البتہ وجود لحاظی جو موضوع کے لیے، موضوع کے لیے یعنی جو مد نظر وجود ذہنی ہے موضوع کا، لا بوجود الخارجی، موضوع کے وجود خارجی کے لحاظ سے مشروط نہیں ہے. بس فهو فعلی قبل تحقق الموضوع خارجا، بس یہ مجعول فعلیت پیدا کرتا ہے قبل اس کے کہ خارج میں اس کا موضوع تحقق پذیر ہو. یعنی مقام مجعولیت میں وجود لحاظی میں اس کو لحاظ رکھا گیا ہے، لازمی نہیں کہ ابھی موجود بھی ہو خارج میں موضوع. وقد اردف المحقق العراقی ناقدا علی المحقق النائنی، شاہد صدر فرماتے ہیں محقق عراقی نے ناقض پیش کیا ہے، محقق عراقی نے محقق نائنی پر کہ بأنه الیس المجتہد یجری استصحاب المجعول الکلی قبل ان یتحقق الموضوع خارجا، کہ آیا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد جاری نہیں کر سکتا استصحاب کو مجعول کلی میں قبل اس کے کہ موضوع خارج میں تحقق پذیر ہو، قبل اس کے کہ موضوع خارج میں وجود میں آئے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہے، ٹھیک، اور اس سوال پہ اختلاف پذیر ہو رہا ہے، اور اس کا آگے بعد والے درس میں وضاحت آئے گی. طلاب کرام آج کا درس میں اختتام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.